بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج کا جو خطبہ ہوا ہے بہت ہی عظیم الشان اخلاق کے اوپر ہوا ہے اور بڑی ہی جلیل القدر عبادت کے تعلق سے ہوا ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے بعد حکم دیا ہے اور ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور میں کہوں گا بیٹو، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے، چاہے وہ ماں باپ زندہ ہوں یا مردہ۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ایسی بات ہے کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اس قول کو نہیں سنا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ لوگو، تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کہو اور انہیں ڈانٹو نہیں، ان کے ساتھ نرمی اور ادب احترام کے ساتھ بات کرو اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو۔ اے ہمارے پروردگار، ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے ان کے حق کو اپنے حق کے ساتھ جوڑا، ماں باپ کے حق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو عبادت بتایا اور اللہ رب العالمین نے اپنے قربت قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا من احق الناس بحسن صحابتی قال امک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ پھر فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ کہے کہ تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پھر 4تھی مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو کہے کہ تمہارا باپ۔ اس کا مطلب بھائیوں یہ نہیں ہے کہ صرف ماں ہی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نہیں، بلکہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے ہمیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جو ہیں یہ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ فإن شاء فأضع ذلك الباب أو احفظه، چاہو تو تم اس دروازے کو اکھاڑ دو یا چاہو تو تم اس کی حفاظت کرو۔ اور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اپنے والدین کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ رو رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، کہ ان کے پاس واپس لوٹ جاؤ اور ان کو ایسے ہی ہنساؤ جس طریقے سے تم نے کو رلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو بڑے گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ یہی چیز بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب ہے، رزق سے محرومی کا سبب ہے، اللہ رب العالمین کے غصے کو بھڑکانے کا سبب ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک صرف مال سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ
اچھے کلمے سے بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ مسکرانے سے بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے بھی ہوتا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی ہوتا ہے، ان کی خدمت سے بھی ہوتا ہے، ان کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہیں ان پر صبر کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ان کی وفات کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک جو ہیں ان کے لیے دعا کرنا ہے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا ہے، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کو بھلائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو دنیا سے اس کے اعمال جانا بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا نفع بخش علم ہے، اور تیسرا دیندار اولاد ہے۔ اپنے ماں باپ سے ہمیشہ تعلقات جوڑ کر کے رکھو، چاہے موبائل کے ذریعے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، اور جب اپنے ماں باپ کے ساتھ مجلسوں کے اندر بیٹھو تو پوری توجہ ان کی طرف رکھا کرو۔ یہ نہ ہو کہ ماں باپ آپ کے سامنے بیٹھے اور آپ ان سے غافل ہو جائیں، اور اپنے بچوں کی اطاعت کرنے کے لیے آپ پر بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بچے کے اوپر آپ ظلم کر دیں تو یہ ظلم سبب بنے آپ کے بڑھاپے کے اندر نافرمانی کا، بچوں کی نافرمانی کا۔ اے اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند کر، اور اللہ رب العالمین تو ان کے اوپر ایسے ہی رحم کر جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔